بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبانہ ارشاد خان بول رہی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں، اور اس کے متعلق چند حدیثوں کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کے ثواب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے بتاتی ہوں۔ پہلا حدیث، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ بہترین شخص ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ دوسرا حدیث، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تیسرا حدیث، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے وہ ویرانہ اور اجاڑ مکان کی مثل ہے۔ چوتھا حدیث، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حروف پڑھے گا اور اس کو ایک ایسی نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ پانچواں حدیث، جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس نے قرآن کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھا اور حرام کیے ہوئے کو حرام جانا، تو وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ایک اور حدیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ نماز میں تم نے کون سی سورہ پڑھی؟ انہوں نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سنائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نہ اس کی مثل توریت میں کوئی سورہ اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، یہ سورہ خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ساتواں حدیث، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ 2 چمکدار صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا 2 صاحبان ہیں، اور پرندوں کی 2 جماعتیں وہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ آٹھواں حدیث، جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اور دوسرا حدیث، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ 10ویں حدیث، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے، وہ آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ سورہ ملک ہے۔ ایک اور حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت بستر پر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے اپنی داہنی جانب جنت میں چلا جا۔ تو دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کتنی خراب ہے، لیکن وہی میڈیا آپ ٹھیک طرح سے استعمال کرو، کتنی بڑی خیر ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے اتنا بڑا علم مل جاتا ہے۔ اور میرا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہر آیت کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرو کہ آیت میرے اوپر نازل ہو رہی ہے تو مجھے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے، اس سے نہ زندگی میں جو لمحے آتے ہیں تو کس طرح فیصلے کرنا ہے، یہ تمیز اپنے آپ آ جاتی ہے، اور آپ کو احساس بھی ہوگا کہ آپ نے جو چنا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سمجھاتے ہیں، اسلام کیا ہے۔ قرآن شریف کو چن لینے میں آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ آپ اس سے دور ہی نہیں رہ سکتے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ
اسلام فالو کریں، قرآن شریف پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔